السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے؟ کیا وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا گزشتہ 5 برس سے انتظار کیا جا رہا تھا؟ اور آخر کون ہے وہ سابق افغان جنرل جس نے طالبان کو کھلے عام جنگ کا چیلنج دے کر کہا ہے کہ اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا؟ صرف یہی نہیں، طالبان کے مضبوط کے لیے سمجھے جانے والے علاقوں میں حملے تیز ہو رہے ہیں، نئی مزاحمتی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں اور امریکہ و برطانیہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو کیا افغانستان ایک نئی خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ آئیے پوری حقیقت جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ کہیں آپ ہماری معلوماتی تجزیاتی ویڈیوز دیکھنے سے نہ رہ جائیں۔ آخر خون خوار افغان طالبان کو للکارنے والے بہادر جنرل سید سمیع سادات یہ آخر کون ہے؟ یہ کوئی فوجی نہیں، عام فوجی۔ جنرل سید سمیع سادات سابق افغان نیشنل آرمی کے اعلیٰ ترین اور قابل کمانڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے پہلے وہ افغان فوج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف اور اسپیشل آپریشن فورسز کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ اب تقریباً 5 سال بعد وہ دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں، لیکن اس بار فوجی وردی پہن کر اور ایک واضح اعلان کے ساتھ۔ جنرل سید سمیع سادات افغان شمالی اتحاد کی معروف تنظیم یونائٹڈ فرنٹ آف افغانستان کے سربراہ ہیں۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز نے طالبان کے مضبوط گڑھ قندھار سے عسکری کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جنہیں مرحلہ وار پورے افغانستان تک پھیلایا جائے گا۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ، نیٹو اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف اس جدوجہد کی سیاسی اور سفارتی حمایت کریں۔ جنرل سمیع سادات نے طالبان پر کئی سنگین الزامات بھی لگائے ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی گروپوں نے الزامات لگائے ہیں۔ جنرل سمیع کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغانستان کو القاعدہ، داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیا ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ قدرتی وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے اور ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل سادات نے صرف افغان طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تمام دہشت گرد گروہوں جن میں القاعدہ، داعش اور تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے، انہیں نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی فوج یا فوجی اڈے کے خواہش مند نہیں، بلکہ افغان فورسز خود یہ جنگ لڑیں گی۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں افغانستان کے مختلف صوبوں خصوصاً بدخشاں میں طالبان مخالف حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ افغان فریڈم فرنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اب صرف گوریلا حملوں تک محدود نہیں بلکہ طالبان کے خلاف براہ راست جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایک نیا طالبان مخالف گروپ بھی سامنے آ گیا۔ صوبہ فاریاب میں لبریشن فرنٹ نے طالبان پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور جلد اپنی تنظیمی ساخت اور مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان انہوں نے قائم کریں گے۔ اگر یہ گروپ بھی فعال ہو جاتا ہے تو طالبان کو بیک وقت کئی مختلف محاذوں پر مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ افغان طالبان جو ہے، طالبان مخالف گروہوں کی مزاحمتی سرگرمیاں اب صرف پنجشیر تک محدود نہیں رہی بلکہ کابل، بدخشاں، بلخ، تخار، بغلان، ہرات اور دیگر کئی علاقوں تک پھیل رہی ہے۔ ان کی مزاحمت پہلے ہی مقابلے میں زیادہ منظم، مربوط اور وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ نیوز ویب سائٹ لانگ وار جرنل کی رپورٹ کے مطابق جولائی کے آخری 2 ہفتوں کے دوران افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں طالبان مخالف مزاحمتی گروپوں نے مسلسل عسکری کارروائیاں کی، جن کے نتیجے میں طالبان اگست 2021 میں پورے افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول کھو بیٹھے۔ 17 جولائی کو طالبان مخالف ایک نئی مزاحمتی تنظیم ہوم لینڈ سولجر فرنٹ نے تقریباً 25 اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضلع یفت السفلا کے ضلعی ہیڈ مرکز پر حملہ کیا۔ مزاحمت کار کئی گھنٹوں تک ضلعی مرکز میں قابض رہے، جس کے بعد وہ منظم انداز میں طالبان کو وارننگ دے کے واپس چلے گئے۔ طالبان نے ضلعی مرکز پر عارضی طور پر اپنا کنٹرول کھونے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حملے کے وقت ضلعی حکام چھٹی پر تھے
طالبان حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملے کے بعد طالبان کی چیف آف آرمی اسٹاف فصیح الدین فطرت ضلع یفت السفلا پہنچے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حملے میں شریک بیشتر افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم سپاہیان محمد نے اپنے فیس بک صفحے پیج پر اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ اب سوال یہ کہ یہ تنظیم کون سی ہے؟ اس نئی مزاحمتی تنظیم کے بارے میں ابھی بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ حملے کے دن تک اس تنظیم کا سوشل میڈیا پر کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا پہ نہ ایکس پہ۔ تنظیم کی قیادت قیوم ملنگر ہیں، جو سابق افغان حکومت کے دوران افغان کمانڈو فورس میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 2021 میں افغان جمہوری حکومت کے خاتمے کے بعد وہ احمد شاہ مسعود کی قیادت میں قائم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ میں شامل ہو گئے تھے۔ 22 جولائی کو قیوم ملنگ نے ایک آڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ ان کے کئی ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور اپنے حامیوں سے کہا کہ طالبان کے پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں اور کئی علاقوں پر قبضے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ 23 جولائی کو سابق افغان مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل یاسین ضیاء کی قیادت میں قائم افغان فریڈم فرنٹ نے دعویٰ کیا کہ اس نے بدخشاں کے ضلع زیبک میں طالبان کے خلاف کئی کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ افغان فریڈم فرنٹ اب گوریلا جنگ کے مرحلے سے نکل کر براہ راست محاذرائی اور طالبان کے خلاف کھلی جنگی کارروائیوں کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 23 جولائی کو احمد مسعود کی قیادت میں قائم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے بھی بدخشاں کے ضلع کوران و منجان میں طالبان کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اور طالبان کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان مخالف تمام گروپ اس وقت ایک دوسرے سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ مثلا نیشنل موبلائزیشن فرنٹ ہے، جو اکتوبر 2023 میں قائم ہونے والا ایک نسبتاً چھوٹا طالبان مخالف گروپ ہے۔ حال ہی میں اپنے ساتھیوں کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ افغان فریڈم فرنٹ کے ساتھ قریبی تعاون کریں، اور ان لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں کہیں کوئی محاذ رائی نہیں کریں گے، بلکہ مل کر افغان طالبان کا اور دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ داؤد ناجی نے میڈیا کو بتایا کہ طالبان کی مخالفت کرنے والی تمام قوتوں کے ساتھ ان کے روابط موجود ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے طالبان کا خاتمہ اور افغانستان کے آئین کی بحالی۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کارروائیاں واقعی طالبان حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہیں، یا پھر طالبان پہلے کی طرح اس مزاحمت کو بھی طاقت کے ذریعے کچل دیں گے؟ آنے والے چند مہینے افغانستان کے مستقبل کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے میں کیا طالبان کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، یا واقعی افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ جیو پولیٹکس، افغانستان، پاکستان اور عالمی سیاست پر حقائق پر مبنی تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔